اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں سپارے میں اور آخری بالخصوص آخری صورتیں ان کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ چھوٹی صورتوں میں بڑے اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور پیغام ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے اس میں۔ اور یہ کہ چونکہ ہم نماز میں بھی یہ صورتیں پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ مفہوم معلوم ہو تو نماز میں بھی فوکس کرنے کا اور اس کا زیادہ اجر ہوگا کہ آپ ترجمہ جانتے ہوئے ایک چیز تسلیم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قرآن پاک کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں پہلی، ان کے بڑے بڑے احکام جو ہے وہ ان میں خلاصہ ان کا بیان کیا گیا ہے، سم اپ کیا گیا ہے۔ تو یہ تیسرے سپارے کی آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں، یہ انسان پڑھ لے، سمجھ لے اور ان پہ غور کر لے، عمل کر لے تو بہت حد تک جو ہے وہ سیدھے راستے پہ جو ہے انسان چل پڑے گا، کیونکہ اس میں کافی ہدایات جو بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے احکام آ جاتے ہیں۔ تو آج جس صورت کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے وہ صورت بینہ ہے۔ صورت بینہ سے پہلے لیلۃ القدر آتی ہے، صورت القدر۔ تو صورت القدر کا جو ہے وہ بیان پہلے ہو چکا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان کی ہے قرآن پاک کی کہ یہ بہت ہی عظمت والے مہینے میں، جس کا جو ہے وہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد اس کی عظمت، اس کی شان بیان کرنے کا ہے۔ اور صورت بینہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور اس کو تسلیم کرنے، اس پہ عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے صورت القدر سے پہلے بھی صورت العلق ہے، جس میں پہلی وحی نازل ہوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس میں بھی انسان کیسے تخلیق کیا، اور اس سے پہلے والتین والزیتون صورت 3 میں بھی انسان کی تخلیق کا بیان کیا کہ کتنا ہم نے اس کو اچھا، کتنا عمدہ، سب سے اچھی مخلوق بنایا، مگر یہ کتنی اونچائی سے کتنی جو ہے وہ نیچے جو ہے بعد میں چلا گیا اخلاقیات اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور پھر بتایا کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ اس نے ہمارے جو احکام میں دین کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان کو نہ مانا۔ اور پھر سورۃ العلق میں یہ بتایا کہ جی سرکش ہے انسان، اس کو ہم نے جو ہے نا ایک کچھ بھی نہیں تھا تو خون کی پھٹک سے، اور اس کو کیسے جو ہے نا ہم نے تخلیق کیا، اس کو علم سکھایا، اس کو سیدھا راستہ بتایا، اس کو ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو انعام دیا، دولت دی، انعام ہر قسم تھا، تو یہ اپنے آپ کو بڑا غنی سمجھ بیٹھا۔ اور یہ نماز پڑھنے کا کہا، اس کو ہدایت دی، اس کو سیدھا راستہ، مگر اس نے منہ پھیر لیا اپنا، اور جو راستہ بتایا اس سے یہ بھٹک گیا، اس پہ نہ چلا، تو اس کا پھر انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑا سخت انجام ہوگا اس کا۔ اور پھر صورت القدر، صورت بینہ، آج یہ چاروں صورتوں کا ملتا جلتے کافی کنٹینیوٹی چاروں میں ہی ہے، مگر خاص طور پہ یہ دو۔ اور اس کے بعد میں آنے والی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی تنبیہ ہے، جو صورت زلزال ہے، صورت عادیات، صورت القاریہ، صورت تکاثر، صورت حمزہ، سبھی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت تنبیہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اخلاقیات میں جو کمزور ہیں، اور اخلاقیات میں جن کے بعد عمالیاں ہیں، ان کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ اور جو مال کا حب، مال کی جو بہت شدت سے ان میں خواہش ہوتی ہے، مگر وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اکٹھا کرتے کرتے تو ان کا آخر وقت آ جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں، تو ان کو بتا دیں گے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور بڑی سخت جو ہے نا، یہ اس میں صاف صاف واضح احکام بتا دی ہیں کہ
کن کا جو ہے اعمال اچھے ہوں گے اور ان کا کیا ہوگا انجام، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، اور جن کے اعمال جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے جیسے کہ بتایا گیا ہے ان تمام جو ہے صورتوں میں بتا دیا کہ وزن ہوں گے۔ صورت القاریہ میں بتا دیا گیا ہے کہ جن کے یہ فَأَمَّ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، بڑے نار حامیہ، بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جس کی تولیں بھاری ہوں گی، جس کے اعمال کا اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، وہ تو بڑے عیش میں رہیں گے، مزے میں رہیں گے، جنت پہ رہیں گے، اور جن کی تولیں ہلکی پڑ گئیں اچھے اعمال کی اور برے اعمال کی تولیں جن کی پڑ گئی، وہ تو بہت ہی بری جگہ ان کا ٹھکانہ ہوگا، حامیہ یعنی بالکل آگ میں ان کو جو ہے شعلے بڑکتی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ بہت بہت سخت اور بڑے واضح بڑے صاف صاف احکام ہیں ان آیات میں۔ پہلے شروع میں آیات میں کچھ نرم الفاظ ہیں یقیناً کہ ان کو ناراضگی کا اظہار، ان کو شدید عذاب، مگر یہاں پہ بتا دیا واضح بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جن کا یہ راستہ ہے، جن کا حساب ایسے ہوگا، دوسرے جو برے ہوں گے ان کا یہ ہوگا۔ تو یہ سورۃ بینہ میں بھی صاف صاف ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کیسے الگ الگ ہو جائیں گے جو اچھے لوگ ہوں گے، جو نبیوں کے اور رسولوں کے اور اللہ کے احکام کے ماننے والے جو ہوں گے، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کا الگ الگ بتا دیا ان کا، اور ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ تو سورۃ بینہ جو ہے یہ اس کی 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں، اور یہ 98 نمبر سورت ہے، 98 نمبر سورت ہے قرآن پاک میں، اور اس کے مدنی اور مکی ہونے میں کافی شدید اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مدنی ہے، مگر بہرحال زیادہ یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، مگر اسی بات پہ کچھ اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو مکی سمجھے تو پھر یہ جو ہے ہجرت کے کچھ ہی پہلے یہ نازل ہوئی۔ تو اب میں اس کا جو ہے وہ تلاوت کروں گا اور پھر ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اب اس کا اردو ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ گئی۔ وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس لے آئے۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نیرے اسی کے ہو کے،
ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے بہیں نہریں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اس لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرے۔ یہ ترجمہ کے بعد اس کی جو کچھ تفسیر میں نے بیان کر دی ہے، کچھ دوبارہ سے ریپیٹیشن ہی سمجھے، کسی حد تک میں نے پہلے اس کی تمہید کہہ لیں یا تفسیر کہہ لیں بیان کر دیا، تو اب میں دوبارہ سے وہ کچھ مزید اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے آنے والی صورت جو القدر ہے، اس کے بھی مدنی یا مکی ہونے میں اختلاف ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں مشابہت، ربط اور کنٹینیوٹی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پیئر یا جوٹے کہہ سکتے ہیں، اور ان کو دونوں کو اکٹھے پڑھنے سے مفہوم جو ہے وہ زیادہ واضح اور اس میں آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ سورہ القدر میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، جو کہ بہت عظمت کا مہینہ ہے، اور 1000 مہینے سے بہتر وہ رات ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا، لیلۃ القدر یعنی۔ اور سورہ بینہ میں پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس بینہ یعنی روشن دلیل، یعنی رسول پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم یا ان سے پہلے جو رسول آئے اور الہامی کتابیں، جب تک وہ نہ آ گئیں تو وہ ماننے کے نہیں تھے، بلکہ جنہوں نے مان لیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع آ گئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ الگ ہو گئے، تو ان پہ پھر جو ہے نا وہ نہ ماننے والوں کو الگ کر کے حجت تمام کر کے تو ان پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے عذاب دیے مختلف پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو، تو وہ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مشرکین مکہ تھے یا دوسرے اہل کتاب میں جو نہیں ماننے والے تھے، یہ ان کے لیے بھی تنبیہ تھی کہ اگر آپ نے نہ مانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بینہ جو ہے یہ بالکل صاف اور بالکل واضح آیات اور قرآن پاک اور یہ لے کے آئے ہیں، تو اس کو اگر نہ تسلیم کریں گے تو پھر آپ کا بھی انجام جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اور اللہ کا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیفے یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے جن میں سیدھی اور صاف باتیں لکھی ہیں، یعنی کتب قیمہ کا مطلب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے احکام ہمیشہ رہنے والے، یہ قائم رہنے والے ہیں، اور یہ بینہ یا روشن دلیل آ جانے کے بعد اہل کفار، ان میں جو ہے کفار مکہ ہو یا مشرکین ہوں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی بینہ کو تسلیم کر لینے والے ان سے الگ ہو گئے، ان سے جنہوں نے روشن دلیل کو بھی ٹھکرا دیا، یعنی دونوں جو ہے وہ بینہ آ جانے کے بعد الگ الگ ہو گئے۔ الگ وہ جنہوں نے قبول کر لیا بینہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو، رسول کو جن قبول کر لیا وہ الگ ہو گئے، دوسرے جو ہے جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کا معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جو پہلے وہ گڈمٹ تھے، مکس تھے، تو بینہ اللہ کا رسول اور کتاب اور آیات صحیفے وہ آ جانے سے ان کو جب واضح کر دیا تو پھر پتہ چل گیا کہ کون جو ہے وہ تسلیم کرنے والے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا۔
ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کیا یا خلوص دل سے مکمل دین کو نہ مانا، یعنی مکمل دین کو نہ مانا۔ بعض اوقات کوئی کفار کچھ مانتے تھے، کہتے تھے یہ تو ہم مان لیتے ہیں، یہ نہیں مانتے، خاص بالخصوص آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے نہیں یہ حساب کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، آخرت میں ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھائے گی، یہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، یا کچھ اور بھی باتیں جو ہے، مگر کچھ کو مانتے تھے کچھ کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ماننے تو پورا مانو، نہیں مانو نہ مانو، دونوں طرف آپ کو چوائس ہے، اور آپ کو بتا دیا کہ سیدھا راستہ پورا مانو گے مکمل دین کو تو اس کا حساب ایسے ہوگا، اور نہیں مانو گے تو اس کا پھر عذاب کیسے ہوگا۔ دین القیمہ ایک لفظ اصطلاح استعمال ہوئی کہ قائم رہنے والا ہمیشہ جو رہنے والا دین ہے وہ ہے۔ یہ دین القیمہ کا لفظ جو ہے اصطلاح 4 دفعہ قرآن پاک میں یہ آئی ہے۔ یہ نافرمان لوگ جو کہ بینہ کے آنے کے بعد بھی اللہ کی بندگی اور دین القیمہ پر نہ آئے، ان کے لیے یعنی کافر اہل کتاب و مشرکین میں سے جو ہوں گے ان پہ سب کے لیے بہت سخت یعنی جہنم کا آگ جو ہے اس کی ان کو بشارت دی گئی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا دین القیمہ آنے کے بعد اور بینہ بیان کرنے کے بعد، اور پھر بھی انکار کیا، تو وہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بدترین مخلوق جو ہے اس میں ہیں۔ اور بے شک جو ایمان لائے بینہ پر اور دین القیمہ کو انہوں نے تسلیم کیا اور دین القیمہ پہ وہ قائم رہے اور اچھے کام کیے، اچھے جو ان کے انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیا، بالخصوص دونوں کا ذکر نماز اور زکوٰۃ کا دیکھیں یہاں بھی اس آیت میں بھی اکٹھا ذکر آیا ہے۔ پہلے بتایا کہ قریباً 35 جگہ پہ 35 جگہوں پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ایک ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے کہ کتنی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کر لو تو ایک چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں اس بات کا امکان موجود ہے کہ زکوٰۃ یا حقوق العباد میں جو منیمم تھریش ہولڈ ہے اس سے آپ بہت زیادہ اگر آپ کریں، جو حقوق العباد ہے اس میں اپنی جو منیمم آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے بہت زیادہ کریں تو اس میں گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ حقوق اللہ جو ہے اس میں کمی بیشی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نرمی کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ خاص طور پر حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے اس میں زیادتی کریں جتنی ہو سکے، جتنا زیادہ کر سکے اس کو اچھا وہ زیادہ کریں۔ تو خاص طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو بالکل اس میں کبھی گنجائش نہ کریں، اس سے زیادہ دیں تاکہ احتیاط ہو، کم نہ دیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو جو اچھے کام کیے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہمیشہ جہاں رہیں گے اس میں ڈالے گا، جنت ان کو عطا کرے گا، اور بہت بڑا انعام ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت میں نہریں بھی ہوں گی اور ہر آسانی کی چیز جو بھی تصور میں آ سکتی ہے وہ انسان کے لیے وہاں پہ ہوگی، تو اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین القیمہ پہ قائم رہے اور اس پہ عمل کیا اور بینہ کو تسلیم کیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنی زندگی میں رب سے ڈرتے رہے۔ یہ صرف ان لوگوں کی امتوں کی باتیں نہیں ہے، اس وقت کی بھی بات ہے۔ قرآن پاک اس وقت میں بھی تھا تو ابھی بھی ہے، جب ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس بھی بینہ آ گئی، رسول پاک کو ہم نے تسلیم کیا، رسالت کو اور قرآن پاک کو تسلیم کیا، تو ہمارے پاس بھی بینہ آ گئی ہے قرآن پاک کی شکل میں، اور اس پہ اور سنت کی شکل میں۔ تو اس پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہی جو یہاں بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، جنت ہوگی اور اللہ ہم سے راضی ہوگا،
اور ہم اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، اور یہ خاص طور پہ جو دین القیمہ کا ذکر آیا ہے اس پہ جو ہے پوری کوشش کریں کہ اس میں قائم رہنے کی۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ کیا حقوق اللہ ہیں تو کیا حقوق العباد ہیں، بڑے بڑے سب پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور بڑے بڑے گناہوں سے پہلی چیز یہ ہے وہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے جو بچتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کمی بیشی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام دیا ہے انسان کو، پہلے جیسے میں نے بتا دیا کہ بے شمار جگہوں پہ بے شمار صورتوں میں توبہ کا ذکر ہے، کہ معافی مانگنے کا، استغفار کا، توبہ کرنے کا۔ توبہ یہ ہے کہ اقرار کرنا، اقرار کے بغیر توبہ نہیں، اقرار کریں، اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو 1 2 3 4 5 کر کے تو ان کو لکھیں، ان کو ذہن میں لے کے آئیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یا اللہ غلطی ہو گئی، غلط کیا تھا، شرمندگی ظاہر کریں جتنی زیادہ ہو سکے، اور پھر معافی مانگیں، اور پھر کہیں کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ پوری کوشش کروں گا، یہ نہ ہو، اور میری توبہ معاف کر دے۔ تو مگر توبہ ون ٹائم ایسا نہیں، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے آپ نے۔ جو اتنے بڑے بڑے گناہ جس سے ہوئے، جس میں میں بھی شامل ہوں اور بھی ہوں گے، کون انسان ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے، مگر گناہ کر کے ضد نہ کریں، اس پہ اڑ جانا وہ پھر گناہ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کبھی نہ کریں، نمازیں نہیں پڑھتے کبھی جسٹیفائی نہ کریں۔ آپ کو اتنے لاکھوں علماء سے کسی نہ کسی کے کہیں سے آپ بیان نکال لے کہ نہیں آج کے زمانے میں نماز نہیں پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھو کوئی بات نہیں، مگر 99 جو علماء کے بیان ہیں تو یہ تو قرآن مجید میں بالکل واضح ہیں۔ اب اتنے عرب ملکوں میں رہا ہوں، ایک سرے سے لے کے دوسرے کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، سب جگہ کوئی ایسے نہیں ہے جہاں نماز نہ پڑھتے ہوں۔ مطلب نہ پڑھنی اور چیزیں، مگر تسلیم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بس کہتے ہیں جی اللہ معافی دے، میں سستی ہو جاتی ہے جی، یہ ہے جی وجہ کو یہ۔ مگر بہرحال دیکھو، حضور پاک نے جنگوں میں نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ پاک نے جنگوں میں نمازیں پڑھی ہیں، اہل بیت نے معرکہ کربلا میں وہ شہید ہو رہے تھے جس میں ساتھ ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو ہم کیا بہانہ لگائیں گے کہ ہمارا آفس تھا تو ہمارے بچے کو اسکول میں چھوڑنا تھا، تو ہمارا یہ تھا، تو ہمارا وہ تھا، تو کیا جی معقول باتیں ہیں سب۔ اب آسانی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت آسانیاں دی ہیں کہ سفر میں ہیں، کوئی بھی مشکل ہے اس کا بھی حال بتایا کہ کیا کریں، مگر چھوڑنے کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چھوڑ سکتے اس وجہ سے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ نماز کسی صورت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے، سوائے آپ کی ذہنی حالت ہی نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی بیمار ہو، آپ لیٹ کے، آپ بیٹھ کے، آپ گھر پہ، آپ کسی طرح پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز کی اجازت ہے حالات کے مطابق، مگر چھوڑنے کا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوٹ جائے تو پھر قضا پڑھنے کا ہے، پھر اس کا ایکسپیشن دینے کا ہے، پھر معافی مانگنے کا ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کے بھی احکام میں بتایا ہے، جہاں گنجائش ہے وہ دی ہے، گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی ایسا میرا حکم نہیں ہے کہ جو آپ کر نہ سکیں، آپ کی استطاعت کے باہر کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خود۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنے احکام دیے ہیں آپ کی استطاعت سے باہر نہیں ہیں، تو ہم پھر اس کا بہانہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں کسی بھی صورت میں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سب سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، مع السلام۔